آخری سوالات اور پھر انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. دونوں بہت اہم سوالات ہیں, میں اس کے بغیر نہیں جانا چاہتا. ایک بات یہ کہ یہ زندگی جس میں ہم اس وقت موجود ہیں, اس میں گناہ سرزد ہوتے ہیں, یہ بڑی محدود زندگی ہے. آپ 60 70 80 جو بھی آپ کو عمر دی جائے, اس میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس میں وہ کچھ اچھے کام کرتا ہے, کچھ برے کرتا ہے, کچھ بہت برے کرتا ہے, کچھ زیادہ کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال ایک محدود زندگی, محدود گناہ, محدود جرائم, اس کی سزا جو جہنم کی صورت میں سنائی گئی ہے وہ لامحدود ہے, یعنی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور وہ باقاعدہ اس کا ایک بڑا ہولناک منظر ہے کہ کیا کیا معاملات ہوں گے اس میں, اور وہ چلے جا رہی ہے, اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. تو وہ شخص جو 40 سال کے گناہ لے کر گیا ہے اپنے اندر, وہ شاید جو ہے وہ کبھی اس کے پاس کوئی امید ہی نہیں ہے کہ 40,000 سال بعد بھی شاید اس کے لیے کوئی معاملہ ہو سکے. یہ کچھ ناانصافی نہیں محسوس ہوتی؟ دیکھیے, جرم کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ جرم کی جو سزا دی جاتی ہے اس کا ایک پیمانہ تو یہ ہے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے, اور دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ وہ جرم کس کے خلاف کیا گیا ہے, یہ بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے. تو جو جرائم اللہ تعالیٰ کے خلاف کیے گئے ہیں, تو چونکہ وہ ہستی لامحدود ہے, اس کی نعمت لامحدود ہیں, تو اصل میں اس کی وجہ سے یہ سزا اس طرح کی رکھی گئی ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کوئی معاہدہ توڑ دیں تو آپ کو بہرحال وہی کچھ نہ کچھ تو اس کی سزا ہونی چاہیے نا, چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ پینلٹی لگتی ہے. آپ کو پتہ ہوگا مکانوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو ایڈوانس ضبط کر لیتے ہیں, مثال کے طور پر, ایک سادہ مثال ہے. آپ آئین توڑیے, آپ کے آئین میں پتہ ہے کیا لکھی ہوئی ہے؟ سزائے موت لکھی ہوئی ہے. اچھا, ریاست کے خلاف آپ نے جرم کیا ہے, سب کے خلاف کیا ہے, تو وہ آپ سے زندہ رہنے کا حق چھین رہے ہیں. یہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ ہے. اسی طریقے سے میں نے قسم اس وقت میں جو میرا دوسرا ناول ہے اس میں سوال اٹھایا ہے, وہاں ایک دوسری مثال دی ہے کہ یہ جو بدکاری کا گناہ ہے یہ بڑا گناہ ہے, لیکن ایک عام خاتون ہو اور اپنی کوئی محرم خاتون ہو, دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کس کے خلاف اس کا ارتکاب ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں اس کی انٹینسٹی بڑھے گی. تو جس وقت جرائم اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوتے ہیں, جو کہ سرکشی کی سزا ہے ابدی جہنم, یہ عام گناہوں کی سزا نہیں ہے, سرکشی, یعنی آپ بغاوت کر دی, آپ نے جانتے بوجھتے آپ نے پورے شعور کے ساتھ بغاوت کر دی اور تل گئے, اور اتمام حجت آپ کے اوپر ہو گیا. تو جب یہ کام کر دیا تو آپ معافی کا ہر امکان, ہر دروازہ بند کر چکے ہیں. گرچہ اس میں قرآن مجید نے 2 مقامات پر, چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہرحال غالب ہے, یہ امید دلا دی ہے کہ جہنم جو ہے اللہ تعالیٰ, اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے. جنت جہنم دونوں کے بارے میں کہا ہے, اور پھر اس کے بعد جنت کے بارے میں گارنٹی کی ہے کہ عطان غیر مجزوز, یہ وہ عطا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اور جہنم کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ختم ہو سکتی ہے, کیوں؟ ان ربک فعال لما یرید, تیرا رب جو چاہتا ہے کر دیتا ہے, اور اس نے فیصلہ کر لیا. یہ وعدے اور وعید کا فرق ہے, وعدے و وعید کا فرق ہے, اور یہ عطا کا فرق ہے, اور خدا کی قدرت کا فرق ہے. اس کی قدرت نے فیصلہ کر لیا تو کوئی, کیونکہ خدا کے خلاف ہوا ہے نا, تو کبھی وہ فیصلہ کر لیتا ہے. لیکن وہ امید زیادہ اس لیے نہیں دلاتے کہ آپ کو پتہ ہے لوگوں کو ذرا سا بھی مارجن مل گیا تو وہ بس وہ مقصد فوت ہو جائے. مقصد فوت ہو جائے. یہ بھی کہا کہ 4,000 سال بعد نکل آؤ گے تو انسان ایسا ہے کہ وہ کہے گا کہ اچھا پھر نکل تو آئیں گے, 4,000 سال بعد نکل آؤں گا اس کے اندر. اور یہ کوئی میرے خیال سے ایلین موقف نہیں ہے یہ بات کہ جہنم شاید اس کا کوئی امکان ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت جو ہے اپنی رحمت سے اس کو ختم کر دیں. غالباً اقبال, امام ابن تیمیہ, امام ابن القیم, شیخ ابن العربی, وہ دوسری جگہ سے استدلال کرتے ہیں یہ لوگ, یعنی وہ استدلال ان کا مختلف ہے. میں وہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ کہا کہ خالدین فیہا, اور پھر ابدا کا جو لفظ ہے وہ 2 مقامات, احقاف کے لفظ جو آئے ہیں نا, اس سے حقوق کا جو لفظ آیا اس سے بولتا ہے مدت تو پڑے رہیں گے سورہ نبوہ میں. تو انہوں نے کہا اچھا مدت تو بھی ختم ہو ہی جاتی ہے نا, تو اصل میں وہ وہاں سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ دوسری جگہ اس مدت کو واضح کر دیا خالدین فیہا, وہ ادبی اسلوب ہے. لیکن اصل میں یہ جو ہے نا الا ماشاء اللہ, سوائے اس کے کہ تیرا رب بھی کچھ اور چاہے, سورہ نام میں بھی کہا ہے, سورہ ہود میں بھی کہا ہے, تو یہاں تصریح ہے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے, اور پھر کہہ دیا فعال لما یرید. اصل میں تو جو ہے نا لامحدود ہے, لیکن اللہ چاہے گا تو اس لامحدود, یعنی ایک سزا جو دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ قانونی سزا, قانونی سزا تو ابدی ہے, لیکن ظاہر بات ہے جس نے قانون بنایا ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو باقی رکھے. یہاں ذمہ داری ہے کیونکہ یہ اس نے کہا ہے کہ یہ وعدہ مسئولہ ہے, وعدہ مسئولہ ہے, تو یہ ذمہ داری لے لیا. وعدہ ہے اللہ کا, اللہ اپنے وعدے کے وہ تو نہیں کرتا, نعمت کو دینے کا تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. بالکل واضح ہو گیا. آخری سوال ریحان بھائی,
اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, ہم نے بہت اچھے کام کیے, ٹھیک ہے, یا نہیں بھی کیے, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے اللہ کی رحمت کے, تو اس نے اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا کر دی انشاءاللہ, اور جنت پہنچ گئے بھئی. اب تخت لگا ہوا ہے, اب بڑے زبردست جو ہے وہ آپ کا گھر بھی ہے, آپ کے پاس بڑی ہو سکتا ہے ایک پورش بھی باہر کھڑی ہوئی ہے, فراری بھی ہے آپ کے پاس, بڑا زبردست آپ کے پاس سارا معاملہ ہے, واٹر فرنٹ گارڈن ہے, سارا کچھ ہے اس میں, بیٹھے ہوئے ہیں آپ, جو چاہتے ہیں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے, خادم ہیں, خادمائیں ہیں, سارا معاملہ ہے اس میں. لیکن پھر کیا, یعنی یہ کچھ بورنگ تصور نہیں ہے, یعنی میری تو فطرت جو ہے وہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی جانب جائے گی. یہ کیا معاملہ ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بس حکم چل رہا ہے, چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک سال, 10 سال, لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہی چل رہا ہے, اور ایک لامحدود زندگی میں بس یوں ہی وہ ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مقصدیت تو ہے ہی نہیں, اور بنا مقصد کے انسان کیسے. دیکھیے, اس کو قرآن مجید نے بھی ایڈریس کیا ہے اشارات کی شکل میں, اور میں نے پھر اپنے ناولوں میں سے موضوع بنایا ہے. ایک تو قسم اس وقت میں نے یہ بات بیان کی ہے, مثال دی ہے کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ کس نوعیت کی دنیا باہر منتظر ہے. یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح تمہاری گروتھ ہو رہی ہے نا, تو وہاں پر بھی گروتھ ہوگی. لیکن کیا تفاوت ہے, کہاں ماں کا پیٹ ایک اندھیری کوٹری اور کہاں یہ دنیا. تو اس دنیا میں اس دنیا میں اتنا فرق ہے کہ وہ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اس دنیا کے بارے میں اس دور میں کچھ بتایا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ملتی جلتی چیزوں سے سمجھانے کی, جس حد تک ہم سمجھ سکتے تھے سمجھایا ہے ہمیں. تو اصل میں مقصد تو ہے, لیکن وہ اس وقت کنوے نہیں ہو سکتا. کیا ہے انسانی زبان میں وہ, انسانی ذہن میں وہ تصورات نہیں ہیں, اور انسانی زبان کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں کہ اسے کنوے کیا جا سکے. بہت ممکن ہے کہ وہاں کوئی مقصد بھی منتظر ہو, لازماً ہوگا یہ, کہ اس لیے تو یہ ممکن نہیں ہے نا. یہ تو کیونکہ واضح کر دیا قرآن نے کہ یہ باطل پیدا نہیں کیا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, یہ باطل پیدا نہیں کیا, اور یہ اہل ایمان سے بھی کہلوایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو یہ تو واضح کر دیا, مقصد تو ہے, اس وقت تمہیں کنوے نہیں ہو سکتا. اس کو پھر میں نے کسی درجے میں اشارات کی مدد سے, اگر میرا جو آخری ناول آپ پڑھیں ادھوری کہانی, اس میں نے اسی طرح کے سوالات کا جب جواب دیا, تو پھر ایک مقصد دکھایا ہے کہ ایک ممکنہ طور پر ظاہر بات ہے کیا ممکن ہو سکتا ہے. پھر تنوع بھی بہت ہے نا اس میں, کہ یعنی بتا رہے ہیں کہ پھل آپ کھا رہے ہیں, یہ ایک دوسرا پہلو ہے, یہ ایک دوسرا پہلو ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, گانے سنتے ہیں شوق سے, اور پہلے دن سے انسانوں نے گانا بھی گانا شروع کر دیا تھا. جس طرح کہانی سنائی تھی تو گانا بھی شروع کر دیا تھا. آج تک لوگ بور ہوئے ہیں گانوں سے, نئے سے نئے گانے آتے رہتے ہیں. کوئی اینڈ ہوا ہے؟ کوئی اینڈ نہیں ہوا. یعنی ایک سے بڑھ کر ایک گلوکار پیدا ہوتا ہے, اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ غزل سے قوالی, قوالی سے پاپ, اور پاپ سے راک اور ریپ بن سکتا ہے, لیکن وہی وہ چلے جا رہے ہیں. وہ کیٹیگری ایک بھی آپ رکھ لیں تو غزلوں کے اندر بھی استاد بڑے غلام علی خان سے لے کر مہدی حسن اور جگجیت سنگھ اور چترا, یعنی وہ کوئی اینڈ آتا ہی نہیں ہے. ہمارے سلمان علوی بڑے اچھے گاتے ہیں. تو یہ تو سمجھے ایک سے بڑھ کر ایک گلوکار بھی پیدا ہوگا, ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ لے بھی وجود میں آئے گی, ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جو ہے الفاظ کا, شاعری کا کمال بھی وجود میں آئے گا. تو یہ اس محدود دنیا میں انسان کے کمالات ہیں. یہ تنوع بھی بور نہیں ہونے دے گا, یہ نہیں بور ہونے دیتا. تو وہ جو دنیا آ رہی ہے جہاں اصل میں خدا کر رہا ہوگا, جس نے پوٹینشیل تو بتا دیا نا کہ انفائنائٹ وہ کائنات بنا سکتا ہے. تو بھئی انفائنائٹ کائنات انفائنائٹ وقت کے لیے بنائی گئی ہے. وہاں کی دلچسپیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی, بے فکر رہیں. واہ 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 واہ, بہت زبردست, بہت زبردست. میں اس پہ ایک آپ کو واقعہ بھی بتاؤں چھوٹا سا, کہ ایک صوفی مزاج بزرگ جو ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی. بہت سادہ مزاج, بہت ہی زبردست شخصیت, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ان کے پاس ہم پہنچے, شاہ صاحب ہم انہیں کہتے تھے. تو ہم نے شاہ صاحب سے یہی سوال کیا جو میں نے آپ کے کوش گزار کیا. تو وہ چونکہ منطقی آدمی نہیں ہے, وہ سادہ دیہاتی انداز میں ایک خوبصورت بات کرنے والے. تو مجھ سے پلٹ کے کہتے ہیں, عظیم میاں تم نے کبھی محبت کی ہے؟ اب میں گڑبڑایا, میں نے کہا شاہ صاحب یہ پبلک کرنے کی بات نہیں ہوتی. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں عظیم میاں آپ نے محبت کی ہے؟ کہ جی شاہ صاحب کی ہے. نہیں کی. اگر کی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا کہ محبوب کی ایک جھلک کے لیے عاشق کیا کچھ کر گزرتا ہے. پھر کہنے لگے کہ بھئی وہ سنا کہ لیلا جو ہے وہ آئی تو مجنو اونٹ سے چھلانگ مار بیٹھا اور اپنا گھٹنا ٹوٹ گیا اس کا. لوگ کہنے لگے کیسا بیوقوف ہے بھئی, آرام سے اترتا.
घुटना तोड़ बैठा कि ना बोले कौन बताए कि मोहब्बत के क्या तकाजे होते हैं, फिर रोने लगे। यानी ये सादा आदमी थे, आंसू गिरना शुरू आंखों से, कह रहे हैं उधर रब जलवा दिखाएगा। अब ये एक अलग अंदाज उनका, तो हो सकता है कि उस मंतक के पैमाने पर पूरा ना उतरता हो जिसको हम बैठते हो, लेकिन कल्ब से कल्ब का जवाब उसमें। ठीक है रेहान भाई, मेरे ख्याल से हम इस नशिस्त को समेटते हैं। गो के मैं जाते जाते रोक नहीं पा रहा, मैं बाद में पछताता रहूंगा। एक आखिरी सवाल और पूछता हुआ जाऊंगा आपसे। एक सवाल बहुत किया जाता है कि मर्द के लिए 72 हूरों का वादा किया गया है। मुझे मालूम है नीचे कमेंट सेक्शन में भी लोग लगे हुए होंगे, जहां जन्नत की बात आएगी वहां ये होगी कि भाई मर्द को जो है ना वो 72 हूरें और औरतों के लिए 72 मर्द क्यों नहीं, या ये क्यों नहीं, ये क्या मामला है? इसके ऊपर एक मुख्तसर तबसरा कर दें और फिर हम नशिस्त समेटते हैं इंशाल्लाह। मैं ज़रा पानी पी लूँ थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने रेहान भाई को खूब थका दिया, उसके बाद मैं खुद माजरत कर लूँगा, लंबी नशिस्त बिठा लिया है उन्हें बगैर उस पर। देखिए जो मामला है ये मर्द औरत की नफ्सियात को ना समझने का नतीजा है। मर्द औरतें सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। औरतें मर्दों के लिए अपनी ज़ात में एक नेमत है, ये बुनियादी फ़र्क है नफ्सियात के अंदर। मर्दों का मामला इस तरह नहीं होता। अच्छा, जन्नत में ख़वातीन, मेरी आपकी जो बीवियाँ इस दुनिया में, वहाँ पर हमारी बीवियाँ तो होंगी लेकिन पाबंद नहीं होंगी। इस दुनिया में पाबंद भी हैं, वहाँ पाबंद नहीं होंगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि एक चीज़ जो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, हमारी ज़रूरत है, अच्छा तवाज़ुन ये है कि उन्हें अगर कभी हमारी ज़रूरत है तो हम तो हमेशा मौजूद हैं, और हमें उनकी कभी ज़रूरत है तो दे आर नॉट अवेलेबल, उनकी बहुत सी दिलचस्पी नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो अब कुरान मजीद ने जब हूर कहा है तो असल में इसी सवाल का, इसी मसले का एक हल है। और बाकी ये कि औरतों के लिए तो ज़ाहिर है कि उनके शौहर वहाँ होंगे ही हर हाल में, लेकिन हूरे जो, और दूसरा ये कि जो मसला पैदा हो जाता है 72 हूरे, इस तरह की बातें कुरान मजीद ने नहीं कही। यानी कुरान मजीद में हार्डली 4 जगह ही इस चीज़ का जिक्र आया है। फिर दूसरा ये कि मर्दों के लिए असल में अय्याशी का एक तसव्वुर रहा है हमेशा। तो कुरान मजीद ने कहा भाई इसके खातिर तुम मुझे छोड़ते हो, इसके खातिर तुम हक़ को छोड़ते हो, ये भी होगा। इसको ज़ाविये से देखना चाहिए। और ये यानी किसी मर्द के लिए तो फिर ये तासुर बन जाता है। यानी आप किसी से पूछें कि भाई एक लेविश ज़िंदगी, एक अय्याशी की ज़िंदगी क्या है, एक आप खूब ऐशो इशरत में रहें, तो उसमें वो औरतों को ले आएगा कहीं ना कहीं कि भाई बहुत सारी। लेकिन औरत के लिए तसव्वुर हौलनाक है कि आप उससे कहें कि वो 70 मर्दों के माबैन होगी। ज़ाहिर है यानी वो ये तो चाहेगी कि कोई एक मर्द ऐसा हो जो बहुत ही कोई गैर मामूली हो, सुपर हीरो हो, जिसके अंदर हुस्न भी हो, वजाहत भी हो और इल्म भी हो सब, लेकिन वो एक मर्द में ये सारी चीज़ चाहेगी। मर्द का मामला उमूमी असल में मर्दों के ये प्रॉब्लम है कि वो तनव्वु को इस मामले में पसंद करते हैं। ये देखिए, अल्लाह ताला जन्नत में भी फितरत को नहीं बदलेंगे, वो ऐसी ही रहेगी। लेकिन फ़र्क क्या है कि हूरे जो हैं वो जन्नत की ख़वातीन की गिरद को भी नहीं पहुँचनी। यानी वो जो खातून है वो हर हाल में सुप्रीम है, वो सुप्रीम, मगर जो असल में हस्ती है वो विद इन रीच नहीं है, जिस तरह इस दुनिया में रीच में होती है। ये मसला है। यानी वो पाबंद नहीं है, आप उसको नफ़का नहीं दे रहे, वो आपके साथ नहीं रहती, उसका अपना घर है, उसकी अपनी स्टेटस हो सकता है मुझसे आपसे ज़्यादा बुलंद हो। तो अब हम पाबंद तो नहीं कर सकते ना। सही बात है। लेकिन वो एक ज़रूरत भी है, जो आपको पता है, हम भी मर्द हैं, आप भी मर्द हैं, मैं भी मर्द हूँ, कि जब वो अर्ज है तो फिर वो अर्ज है। जिसको ये बात नहीं समझ, उसको फ्राइड को पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, फ्राइड को पढ़ना चाहिए। यानी किसी शख्स से जो इस बारे में बहस कर रहा होता है, उससे आप अकेले में पूछें ना, मज़हब से हट के, वो आपको ज़रूर बताएगा कि हाँ भाई ऐशो इशरत के अंदर ये चीज़ें सारी। अपनी ज़रा फिल्म इंडस्ट्री को तो देख लेना आप। हाँ, क्या करते हैं आप वहाँ पे? यानी उसमें फिल्म आज भी जो है वो ख़वातीन हीरोइन की खूबसूरती की वजह से, मर्द की खूबसूरती असल में आज के दिन तक नहीं बनी। जनाब मेरे ख्याल से यहाँ पर नशिस्त को समेटते हैं। रेहान भाई बहुत शुक्रिया। आप सबसे भी इजाज़त ले रहा हूँ। उम्मीद है कि अब जब भी दोबारा आऊँगा पाकिस्तान इंशाल्लाह, तो रेहान भाई के पास फिर खाना खाने पहुँच जाऊँगा। मोस्ट वेलकम। और फिर बैठकर इंशाल्लाह प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।